نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جو درس ہے وہ زکوٰۃ الفطر کے متعلق، امام بخاری حدیث نمبر 1504 اور امام مسلم حدیث 984 اپنی صحیحین میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریق سے حدیث لایا اور فرمایا عبداللہ ابن عمر نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر کو فرض بنایا اور واجب قرار دیا، ساعن ایک سا۔ اب اس سا کا معنی آئے گا میں بتا دوں گا، من تمرن کھجور میں سے، او سا من شعیر یا ایک پیمانہ اور شعیر جو میں سے۔ یہ واجب کس پر؟ علی العبد غلام پر، والحر آزاد انسان پر، والذکر مرد پر، والانثى عورت پر، والصغیر جو نابالغ پر، والکبیر بالغ پر، لیکن من المسلمین مسلمانوں میں سے ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ ادا کیا جائے قبل خروج الناس الی الصلاة، لوگ نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے اس کو ادا کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر دونوں اصطلاح شریعت میں موجود ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا معنی زکوٰۃ لاجل الفطر، یعنی زکوٰۃ سبب، اس کا سبب یا اس کا وجہ فطر ہے۔ جب افطار ہو جائے تو آپ فطر ادا کرتے ہیں، یا اس کی صدقہ فطر بھی کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ فطر کے بعد یا افطار کے بعد انسان عطیہ کے طور پر تقرب اللہ کے لیے اور اللہ سے اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے پیش کرتا ہے۔ تیسری بات ہے کہ اس کے مشروعیت یعنی اس کے حکم شرعی بننے کا تاریخ اور اس کے وجوب کی دلیل، یہ دوسری سال یا دوسری سن ہجری میں جب روزہ فرض ہوا، روزے کے فرضیت کے ساتھ صدقۃ الفطر بھی فرض ہو گیا۔ اور دلیل اس میں قرآن کریم کی آیت قد افلح من تزکا، یقیناً پاک کیا وہ شخص اپنے آپ کو وہ کامیاب ہو گیا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ اور سنت میں سے یہی حدیث ہے جو میں نے آپ کو پیش کیا بخاری مسلم سے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اور یہ اس کے فرضیت اور وجوب کے لیے دلیل ہے۔ اور وجوب کے لیے قرآن کریم سے اور سنت نبوی اور اجماع امت اس پر دلیل ہے جو میں نے آپ کو پیش کیا۔ چوتھی چیز، اس کی مشروعیت کی حکمت کیا ہے؟ حکمت ہے اپنے نفس کو بخل سے پاک کرنا وغیرہ، جو بری اخلاق، بری عادات، بری رفتار، ان سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو تطہیر النفس، نفس کو پاک کرنے کے لیے فرض قرار دیا۔ دوسری حکمت اس میں، یہ صدقہ فطر میں یہ تکمیل للاجر، آپ ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تقصیرات ہو، کوتاہیاں، اور اس میں آپ کی روزہ میں کوئی روزہ داغدار ہو، تو اس ساری خرابیوں کو تدارک کرنے کے لیے یا خمیازہ کے لیے، جبران کے لیے آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری حکمت، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے جو نیک اعمال ہے یا نیک عمل ہے اس کو آگے ڈیولپ کرنے کے لیے یا ترقی دینے کے لیے آپ یہ صدقہ فطر دے رہے ہیں۔ اور چوتھے حکمت یہ کہ یہ صدقہ فطر روزہ دار کو اور روزہ کو پاک کرتا ہے ان چیزوں سے جو روزہ کو داغدار کیا۔ رمضان کے مہینہ میں کسی کو گالی گلوچ دیا، کسی کی غیبت کیا، یا کسی کے بارے میں کوئی چغل خوری کیا، الی آخرہ، ان سارے چیزوں سے جو روزہ کے اجر ثواب میں کمی آیا، اس کو تکمیل کرنے کے لیے اور پورا کرنے کے لیے، یہ پاک کرنے کے لیے، روزہ کو صاف کرنے کے لیے صدقہ فطر کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا۔ اور پانچویں حکمت اس میں ہے کہ اس صدقہ فطر سے یا صدقہ فطر کا مقصد یہ فقراء اور مسکینوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ ایک مواسات ہے، یعنی غمخواری یا دلجوئی ہے، اور تاکہ ان فقیروں اور مسکینوں کو جو ذلت، جو حاجت کے یا مانگنے کی جو ذلت ہے اور جو پریشانی کے اور ہاتھ بلہانے کی جو ذلت ہے، اس سے عید کے دن ان سے اس سوال سے بچانے کے لیے، ذلت اور رسوائی سے بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا۔ اسی طرح اس میں صدقہ فطر میں یہ در حقیقت یہ شکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نعمت کے لیے۔ میں انشاءاللہ اس درس کو آگے پورا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔